تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی گئی ہے کہ ڈراموں میں گلے لگنا، پیار سے چھونا، بولڈ کپڑے، بیڈ سینز، شادی شدہ افراد میں محبت بھرے مناظر کو بہت زیادہ گلیمر کے ساتھ پیش کرنے سے، گلیمرائز کرنے سے اجتناب کریں۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا حکومت صحیح فیصلہ کر رہی ہے؟ دیکھیں جاوید صاحب، بات تو ٹھیک ہے، اگر ہم روا روی میں ظاہر ہیں، کوئی برائی پہ تو نہیں، اچھائی کی طرف ہی بلا رہے ہیں، لیکن یہ فضول بات ہے۔ یہ بیسیکلی زہریلی ہوا جس میں کیمیکلز ہیں کو ٹینس ریکٹ سے روکنے والی بات ہے۔ یہاں جیسے آپ بیڈمنٹن کے ریکٹ سے آپ زہر آلود ہواؤں کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہ ٹھیک ہونے کے باوجود یہ مکانہ بات ہے، کس کس کو کہاں کہاں کیسے کیسے روکو گے؟ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے بھائی۔ اگر کچھ کرنا ہے، یہ اس طرح کی ایڈوائزری ہے جاری کرنا بڑا آسان کام ہے۔ کیا لگتا ہے جو باس ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، وہ اپنے پی ایش کو بلا کے ڈکٹیشن دیں گے، ایڈوائزری جاری ہوئی، یہ کون سا کام ہے بھائی؟ لیکن ان کو تو جو کہا گیا ہوگا انہوں نے کر دیا ہوگا۔ اچھا، چیلنج کیا ہے؟ لوگوں کی ایسی تربیت کرو کہ وہ اس کلچر اور اس غلاظت پر تھوکنا بھی پسند نہ کریں۔ لیکن یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے۔ انسان سازی دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ آپ ایٹم بم بنا سکتے ہو، آدمی کو انسان نہیں بنا سکتے۔ چند سٹیٹس ہیں دنیا میں، اسکینڈینیوین ہے، کیا بات ہے، کرائم منیمم، کوئی morality کی وہ ڈیفینیشن نہیں جو ہمارے یہاں پیشہ ور لوگ کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک کیا پہنا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، ان کی تو زندگی بہت سطحی اور معمولی ہے، ان کی سوچ بھی۔ آپ اپنے معاملات میں کیسے ہو؟ میں جھوٹ تو نہیں بول رہا، میں کم تو نہیں تول رہا، میں ملاوٹ تو نہیں کر رہا، اور میں خوشامد تو نہیں کر رہا، میں حرام تو نہیں کھا رہا۔ یہ ہے morality۔ کیا پہننا ہے اس کو چھوڑو، وہ بہت بات کی باتیں ہیں۔ ترک پتلونے پہنتے ہیں، ان جیسا تو مسلمان ہی کوئی نہیں تھا۔ عربوں نے تو بہت تھوڑا وقت اپنا آپ دکھایا، باقی تو وہ تو باقی ترکوں نے کیا جو کچھ۔ امیر تیمور ترک تھا، ظہیر الدین بابر یا جسے خاندان مغلیہ کہتے ہیں وہ ٹرکس ہیں۔ محمود غزنوی ترک تھا، امیر تیمور برلاس تھا اس کا قبیلہ۔ آٹومنس 650 سال 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کرنے والے۔ طیب اردوان نے پتلون پہنی ہوتی ہے، وہ تو نہیں شلوار۔ وہ شلوار بنیادی طور پہ حالانکہ ٹرکش ڈریس ہے، آج بھی ان کے پینٹ شینٹ جو ہیں وہاں وہ پہنتے ہیں۔ ہم تو ہزار بند باندھتے ہیں، وہ بیلٹ کے ساتھ باندھتے ہیں۔ حضور دھوتی پہنتے تھے اس زمانے میں، آقا کا لباس یہ تھا۔ ایک آدھ بار زندگی میں شاید کہیں پتہ نہیں کہاں سے ہے ہندو، وہ صدیوں سے وہ دھوتی پہنتے ہیں۔ ہم نے کچھ اور بنا دیا۔ میں فضل الرحمان کو یہ ٹرکش پریزیڈنٹ ملنے آئے تو میں حیرت زدہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے سوٹ پہنا ہوا ہے ترکی کے، جن کی زبردست عالی شان تاریخ ہے، جن کے نام بھی عجیب ہیں۔ ان کا کوئی آگا پیچھا تھا؟ مسلم ورلڈ میں موسٹلی آپ کو ہمارے جیسے یہ جو انڈین اسلام ہے ایسے نام نہیں نظر آتے۔ ان کی اپنی زبانیں تھی فلانا، پھر وہ اسلام کی طرف انہوں نے کشش محسوس کی، اسلام قبول کیا، نام وہ اپنے چلتے رہے۔ اچھا، کوئی ہمارے اپنے جو اسلاف ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، آقا کے جو صحابہ، ان کے کسی کا نام تو نہیں تبدیل ہوا، پہلے سے تھے جو نام وہی۔ ہم نے یہاں کچھ اور طرح کی دنیا بنا لی ہے۔ تو یہ جو ہے انسان سازی کرو، جو مشکل کام ہے۔ ایڈوائزری بہت آسان کام ہے، اس طرح ہوتا کچھ نہیں۔
خوبصورتی یہ ہے کہ مجھے آزماؤ، مجھے ٹیمپٹیشن ہے، ایک کشش ہے، اس پہ کنٹرول، میں اپنی لگامیں کھینچ سکتا ہوں۔ میں کئی بار یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ اچھے اور برے آدمی میں فرق ایک ہی ہے، برا خیال، ٹیمپٹیشن، حرام کی طرف کسی بھی قسم کا ٹیمپٹیشن ہوتی ہے، اچھے کو بھی برا کر گزرتا ہے، اچھا اپنی لگامیں کھینچ لیتا ہے، اس میں پھر اچھا برا، یہ ایک لمبی کہانی ہے، ان کی شکلیں بگاڑ دی گئیں، ان کو مس کر دیا گیا، پورے ملک میں چند چیزوں پہ زور ہے، بہت کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، کبھی نہیں سنا کیوں یہ ملاوٹ، مسلمانوں کا ملک، بچوں کی خوراک دودھ کیمیکل سے بنا رہے ہو، قاتلو نہیں، کیا پہننا ہے، کیا کھایا ہے، کیا رکھا ہے، کیا نہیں رکھا ہے، یہ ہے ٹوٹل رولا۔ عدالتوں میں سب جانتے ہیں، زیریں عدالتیں لو کورٹس میں پیشاور کھڑے ہوتے ہیں، پیشاور چھاپنے دینے والے گاڑی لے کے، ادھر نہیں ہے۔ اچھا ڈسپلن، ہمارے دین کی جو بیسک چیزیں ہیں، بیسک صلہ رحمی ہے، عدل ہے، احسان ہے، احسان سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہمیں کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو تھپکی دے دی، نا، احسان ہے کسی کی ڈیفیشنسی کو پورا کرنا۔ میری ٹانگ پہ چوٹ لگی ہے، میں اٹھ نہیں سکتا، آپ نے مجھے سہارا دے دیا، آپ میرے محسن ہیں، کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے لیے یہ۔ یہاں تو یتیموں بیواؤں کی زمینوں پہ قبضے، اس کے خلاف نہیں کبھی کوئی تحریک چلی، نہ کبھی کوئی دھرنا ہوا۔ کن چیزوں پہ؟ فحاشی، وہ فحاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تمہیں تو یہی نہیں پتا۔ فحاشی یہ پتہ نہیں کو کتنے، میں ابھی دو دن پہلے اخباروں میں پڑھ رہا تھا کہ 2 بچیوں کو 35 سال بعد جائیداد میں حصہ مل گیا۔ یہ فوش نہیں ہے؟ جب کوئی بھوک سے مرتا ہوا چوری ڈھاکے کے لیے نکلتا ہے، وہ فوش نہیں ہے؟ جب کوئی باپ اپنے بیٹوں کو، سگے بیٹوں کو تھر میں، کنویں میں پھینک کے پیچھے خود چھلانگ مارتا ہے، چاروں مرتے ہیں، یہ فحاشی نہیں ہے؟ جب ایک عورت، سارے اخباروں میں رپورٹ ہوا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، جب ایک بندہ اپنی 6 ماہ کی بیٹی کو بیچتا ہے سروری نامی ایک عورت کے پاس، جو چھوٹے کم سن بچوں کو خرید کے پھر ان کو کیا ان کے ساتھ کرتی ہے یا بھیک منگواتی ہے، یہ فحاشی نہیں ہے، یہ بے حیائی نہیں ہے۔ تم نے کیا پہننا ہوا ہے؟ ہماری تو ڈیفینیشن سی اور ہو گئی نا۔ تو اس لیے بھائی یہ ایڈوائزری ٹھیک ہے، مطلب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ غلط ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دنیا یہ گلوبل بھلے جا بھائی کھلی پھرتی ہے سارا کچھ، خوبصورت تو یہ ہے۔ میں سیل فون نہیں رکھتا، میں اس چکر میں، مجھے اگر کوئی اس طرح کی کوئی زبانی کلامی بھی مجھے کچھ دکھانے ہوئے فلان ہے تو میں دیکھ میں کہتا ہوں بند کر یار، سر پیڑ ہے، کراہت آتی ہے، کھایا پیا باہر آ جائے گا۔ یہ آپ لیکن وہ ہوش ہی کوئی نہیں ہے۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں پوری قوم کو روٹی کے پیچھے ہی بھاگتا دیکھ رہا ہوں، تو جن کی زندگی روٹی سے شروع ہو کے روٹی پہ ختم ہونی ہے، ان میں پھر یہ گریس ڈھونڈنا اور فلانا ڈھونڈنا، تو یہی کچھ کریں گے جو کچھ ہو رہا ہے۔ یہ جی محمد کیف ملک ہیں کراچی لیاقت آباد سے، وہ کہتے ہیں جی کہ مریم اورنگزیب کا تازہ ترین بیان سنا جس میں انہوں نے کہا کہ عوام سڑکوں میں نکلے تو مہنگائی کا ظلم روکا جا سکتا ہے۔ سر کیا اپوزیشن جماعت کا یہ قدم انتشار پھیلانے کے لیے کافی نہیں، اور کیا ہمارے عوام اتنے ہی بے وقوف ہیں جو ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جائیں گے؟ دیکھیں
محمد کیف صاحب مجھے نہیں پتا کتنے بیوقوف ہیں، کم ہیں، زیادہ ہیں، جو فصلیں بیج رہے ہیں وہی فصلیں کاٹ رہے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ہے نا مریم کا منیچر، بہت ہی منیچر بھی نہیں کہنا چاہیے، پتہ نہیں کیا ہے یہ بیچاری، یہ ہمارا کلچر ہے، چونکہ ہم نے بس چمچا گیریاں کرنی ہوتی ہیں فلانا، حالانکہ آرٹیکولیٹ اچھی اگر نارمل گفتگو کریں تو آئی لائک ہر، آئی رسپیکٹ ہر، بٹ تو میری تو ایک سادہ سی گزارش ہے، آپ فیصلہ کر لیں، اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ میرے نزدیک تو یہ کہ اگر عوام کے سڑکوں پر نکلنے سے مہنگائی رک سکتی ہے تو میں بھی حاضر ہوں۔ میری رسمی تعلیم کو جو ماڑی موٹی ہے وہ ہے اکنامکس کی۔ جو بیچاری مریم کو نہیں معلوم یا معلوم ہے تو پھر یملی بن رہی ہے کہ مہنگائی کے پیچھے خود اس کے اپنے مائی باپ، یار کتنی بار یاد کراؤں، سیکنڈ ٹرم تھی نواز شریف صاحب کی، جب سرخیاں لگی تھیں اخباروں میں، دھوم پڑی تھی، شیر آٹا کھا گیا، آٹا ہی نہیں مل رہا تھا، وہ کدھر گئی پیلی ٹیکسی؟ ڈھونگ ڈرامے، بربادیاں کب سے کھائی گئی، کس نے کھائی؟ سٹیل مل، تم ریلوے کھا گئے، تم پی آئی اے کھا گئے، جمعہ 8 دن ہوئے عمران کو آئے، سارا ملبہ اس پہ۔ اس طرح نہیں ہوتا، یہ سنو بالنگ ہوتی ہے، اکانومی کی بربادی جو ہے سنو بالنگ کیا ہے، اوپر سے وہاں برف کا وہ گرنا شروع ہوا، وہ ساتھ اور برف کو لپیٹتے 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 اتنا بڑا گولا بن جاتا ہے جو پھر ایٹم بم سے کم نہیں ہوتا۔ تو اگر وہ رکتی ہے تو میں سوٹی ڈنڈا لاٹھی کھانے کو بھی تیار ہوں، حالانکہ میری صحت پہ نہیں فرق پڑتا، سچی بات ہے، اللہ کا بہت شکر کرم احسان ہے، میرا کوئی ذاتی نہیں ہے کوئی پرابلم، لیکن میں حاضر ہوں اگر اس سے رک جائے۔ یہ رکے گی نہیں، مہنگائی کے پیچھے اور طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ، اور اپنے مائی باپ جو ہے نا، یہ اپنا نواز شریف، یہ کیا ہے؟ یہ آپ کے سیاسی پیر نے کہا نہیں تھا جناب سے پی کر، یہ ہیں وہ ذرائع، کدھر ہیں وہ ذرائع؟ بھاگے ہوئے ہو۔ پھر کیا تھا وہ؟ حکمران خاندان، حکم مسلمان اس طرح بات کر سکتا ہے؟ اچھا پھر کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں، وہ یار بندے کی مت ماری جاتی ہے اس طرح کی بات سن کے، یہ کتنی احمقانہ بات ہے کہ اگر میرے اثاثے واٹ ایور لٹل آئی ہیو، اس میں ممکن ہے 19-20 کا میں نام بتاؤں، چونکہ میرے پاس کون سا کوئی سٹاف ہے جو حساب، میں خود بھی پارا ہی ہوں، میرے سے تو میں تو ٹی وی آن نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود میں تمام تر اپنی بے خبری، لا علمی اور جہالت کے باوجود، فرق ہوگا تو 19-20 کا شاید ہو، بلکہ وہ بھی الٹی طرف سے ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ تمہاری لاٹریاں نکلتی رہیں، تمہارے صاحبزادے پورا خاندان، تمہارا اپنا خاندان پیچھے چھوڑ گئے۔ وہ بھائی شریف صاحب کے جتنے بیٹے تھے، 7 بھائی تھے، وہ آگے ان کی ساری اولاد، اور تم کیا نکلے بھائی؟ تمہارا تو ہول ٹائم پیشہ رہا سیاست تو ڈیمانڈنگ کام ہے، بہت زیادہ ڈیمانڈنگ کام ہے، تم تو وہ کرتے رہے، تم اپنے پورے خاندان سے بھی کروڑوں میل مالی طور پہ آگے نکل گئے، تو یار کچھ تو ہوگا نا، کو خدا کا خوف کرو، خاموشی اختیار کر لو، اس طرح کی باتیں نہ کرو۔ تو یہ کہ رک جائے گی فلانا، اچھا، اور یہ اکیلے نواز شریف بھی نہیں، بالکل نہیں، یہ میں نے پچھلے دنوں کالم لکھا، اس کا عنوان تھا ماں جائی مہنگائی، یہ صدیوں سے ہے۔ محاورے لکھے میں نے اپنے کالم میں، کو 15-20 چپڑی ہوئی یا 2 کچھ شرم کرو، یہ میں تو کوئی ہے یہ محاورہ؟ پیٹ میں گیا چارہ، کودنے لگا بیچارہ، گھر میں اناج کوتوالی راج، بیرا بھی روٹی کی پٹ پٹ سن، یہ تو محاورے ہیں ہمارے۔ صدیوں سے بھوک، ننگ، غربت، یہ بر صغیر کے لوگوں کا مقدر ہے،
ہندوستان تو ہم سے بھی 4 ہاتھ آگے ہے, اس کو بڑا جنون ہے. یہ لیڈر ہوتے ہی شاید بے شرم بے حیا, ان کی پریورٹیز ہوتی ہیں ہم سپر پاور بن جا فلانا. اوئے اپنی اولادیں, اپنے بچے, اپنی نسلیں دیکھو پہلے. ہاں, غربت پاکستان سے بھی زیادہ ہے. یہ مینٹیلٹی ہے. مہنگائی اس زمانے کی, ظہیر الدین بابر نے وقائے بابری, جو تسکے بابری کہتے ہیں جاہل, بابر نے, ظہیر الدین بابر مغلیہ سلطنت کے بانی نے کتاب لکھی تھی ترکی زبان میں, گھر میں بھی مغل ترکی بولتے تھے, وقائے بابر اس کا نام ہے. تو وہ لکھتا ہے کہ پیسہ بہت ہے, موسم گندے, لوگ گندے, غلاظت, غربت, گندگی, جہالت, سب کچھ وہ لکھتا ہے. لیکن کہتا پیسہ ایک اس ولایت کے بارے میں, ولایت کا لفظ استعمال کرتا ہے, اس میں ایک بڑی, اس میں پیسہ بہت ہے, بھوک ننگ بہت تھی, کھچڑ عیاشی کی انتہا تھا. کھچڑ کیا, دیسی گھی اندازہ لگاؤ ڈال کے اگر چاول مل گیا تو وہاں عیاشی ہو گئی. جھونپڑیوں میں رہتے, ننگے, عورتیں ننگی. لکھا ہے بابر نے, اس کو بھی میں نے کوئی 2 مہینے پہلے بقایا بابر سے میں نے اس کے چند پیرے کوٹ کیے ہیں. پیسہ اس وقت بھی مراعات یافتہ طبقے کے پاس تھا. یہ سونے کی چڑیا چند لوگوں کے لیے تھی, مقامیوں کے لیے نہیں. سو ہماری تو تاریخ, بھٹو قائد عوام فلاں ٹمکان, ہم نواز شریف تک جاتے جاتے سانس پھول جاتا ہے. پیچھے چلو, کیا بیچا تھا بھٹو نے, اس کے منشور کا کیا تھا, ہائی لائٹ کیا تھی, روٹی کپڑا مکان, روٹی, یہ منشور تھا. ایوب خان کیوں گیا, مہنگائی. اور یہ تب بھی بھوک سے کلپتے لوگ تھے. جب کلچر تھا آج سے 50 سال پہلے, 55 سال پہلے, جب میں نے ہوش سنبھال رہا تھا کہ آنے کی روٹی دال مفت. اس وقت یہ 100 پیسے وغیرہ نہیں تھے, یہ بعد میں آیا نظام. پہلے 1 روپے میں 16 آنے ہوتے تھے. ایک فلم بھی بنی تھی جس میں علاؤدین میرا خیال ہیرو تھے, حالانکہ عام طور پہ وہ ویلن ہوتے تھے یا کیریکٹر ایکٹر تھے. اس کا نام تھا 16 آنے. تو آنے کی روٹی دال متبیر ہوتے تھے, بھوکے ننگے. ابھی میں نے میاں چنو سے کسی صاحب کے سوال کا جواب دیا, میں نے خود دیکھا ہے, ہماری آج کی نسلوں کو تو شاید یقین ہی نہ آئے کہ شادی کے والے گھر کے پاس جا کے جوتا پہن لینا, ورنہ جوتا یا سر پہ رکھا ہوا ہے یا بغل میں دبایا ہوا ہے, ننگے پاؤں, سفید پوش, یہ ٹرم یعنی جس کے کپڑے صاف ہیں. یہ بھی خبر تھی. خدا کا خوف کرو, یہ مہنگائی ہمارے مقدر. بھٹو کا سلوگن کیا تھا, روٹی کپڑا مکان. مہنگائی کوئی نیا ایشو نہیں ہے, کبھی زیادہ بڑھ گئی, کبھی ذرا کم بڑھ گئی. باقی تو ملک کو کوئی اور کھا رہا ہے, پہلے بھی کوئی اور ہی کھا رہے تھے. اوپر سے کوئی کمی نہیں ہے کرم میں. ملکی وسائل پہ اگر چند لوگ قابض ہوں گے تو بھائی وہی کھائیں گے. اور ابھی جو میں نے قرآن پاک کے حوالے سے میں نے آیات کا حوالہ دیا, اس میں ہے کیا, آپ کا نہ سیاسی نظام اپنا ہے, شرم بھی نہیں آتی, جمہوریت. تمہارا کیا لینا دینا جمہوریت سے, یہ مغربی جمہوریت ہے. اسلام میں شورائیت ہے, اس کی نیچر ڈفرنٹ ہے. اچھا, نامالیاتی نظام آپ کا اپنا ہے, سرمایہ داری نظام کا ایک معمولی سا حصہ ہے آپ. سرمایہ داری نظام کیپٹلزم کو مالیہ, جس میں آپ ایک کنکر ہیں اتنا سا. مالیاتی نظام بھی اپنا نہیں, سیاسی نظام بھی اپنا نہیں, اسلامی جمہوریہ کہلاتے ہیں تو کہلاتے ہیں آپ. آج کا آخری سوال ہے جی کہ انور ملک صاحب ہیں دبئی سے, اوریجنلی ان کا تعلق پشاور سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو کل رات پاکستان اور انڈیا کے مابین میچ جیتنے کی خوشی میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, مگر میچ دیکھنے کے بعد آپ کی ایک بات یاد آئی کہ پاکستان معجزات کا ملک ہے, کیونکہ پاکستان نے انڈیا کے خلاف بھرپور کارکردگی, دوسری ٹیم وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہم کسی کو بھی سرپرائز دے سکتے ہیں. آپ پاکستانی ٹیم کی اس کامیابی کو آپ نے کیسے منایا؟ انور ملک صاحب
آئی ایم سوری، بہت سے لوگوں کو معیوب لگے گا، برا لگے گا، میں جانتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بیٹھے ہی یہاں گالیاں کھانے کے لیے ہیں. اگر پتہ نہیں اگر ملنا ہے، جو کہ ڈیفینیٹلی ملنا ہے، وہ کہیں اور سے ملے گا. تو میں نے کیسے منانا تھا؟ پورا ملک بھوک ننگ جہالت، باپ بچیاں بیچ رہے ہیں، باپ اپنے بچے کنویں میں پھینک کے خودکشیاں کر رہے ہیں، پورا ملک بھوک ننگ جہالت قرضوں کی دلدل میں دھنسا ہے. مجھے افسوس ہے، میں صفِ ماتم پہ بیٹھ کے ایک میچ جیتنے کا کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتا. آئی ایم سوری، میرے فٹ نہیں بیٹھتا. آپ نے اگر وہ کہتے ہیں نا سرپرائز دینا، تو وہ بڑا سرپرائز دو. آپ کے تو بچے گری پڑے ہیں، اور بچے بھی وہ جو بھی پیدا نہیں ہوئے. تو اس پہ ایک میچ جیت لیا، ہارے کتنے ہیں. یہ کھیل ہے، اس میں گریس ایک لفظ ہے، اسپورٹس کے حوالے سے ایک ٹرم ہے، وہ کیا ہے؟ اسپورٹس مین شپ. آپ جیت گئے، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے. ہم جیت گئے، زبردست، بہت اچھا. دشمن کو بھی داد دو، حریف، دشمن نہیں، آئی ایم سوری، میں غلط لفظ استعمال کر رہا، میں معافی چاہتا ہوں. اپنے حریف کے جو آپ کے مقابلہ کو ویل ڈن یار، تو بھی اچھا کھیلا ہے، زبردست، پھر ملیں گے. اور اس میں اگر ظرف ہو، وہ بھی آپ کو داد دے کہ یار مبارک ہو، یو ڈن ویل. بس اس کو نا، لیکن بہرحال اپنی اپنی تربیت کی بات ہے.